محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لینے کے لیے یہ جو سلسلہ گفتگو کا میں آج شروع کر رہا ہوں، اس میں آج کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی اصل بنیاد۔ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کو ایک بہت بڑا اعزاز اور اکرام بھی سمجھا جاتا ہے، اور ہمارا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی، اور آپ کے بعد یا آپ کے اپنے زمانے میں نہ کوئی نبی تھا نہ ہوگا، اور جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب، اور جو کوئی اس کی تصدیق کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں ساری جو گفتگو ہوتی ہے بالعموم وہ سورہ احزاب کی ایک گفتگو کے حوالے سے، ایک آیت کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوتوں کے ختم کرنے والے ہیں، نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ختم نبوت پر ہمارے ہاں پرزور تقاریر بھی ہیں اور بڑی ضخیم اور مؤثر تصانیف بھی موجود ہیں۔ آج میرے عرض کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کے پر نبوت کے ختم ہونے کے دو مفہوم ہیں۔ ان دونوں مفاہیم میں ختم کا لفظ ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اور اسکول کا بچہ کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ میں نے ختم کر لیا۔ تو اب یہاں دو معنی مختلف ہو گئے۔ ایک یہ کہ کوئی چیز پہلے تھی اب نہیں رہی، آٹا تھا اب نہیں ہے، ختم ہو گیا، پیسے تھے اب ختم ہو گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی چیز مکمل ہو جائے، کسی کو مکمل کر دیا جائے، کہ بچے کو جو کام دیا گیا تھا اس نے مکمل کر دیا، تو اس نے کہا میں نے اپنا کام ختم کر دیا۔ اسی اعتبار سے ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اس طور سے ختم ہوئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اور ایک اس مفہوم کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ اب یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مفہوم میں ختم نبوت واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کا کوئی پہلو تو نہیں ہے۔ ایک چیز چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، تو فضیلت کیا ہوئی؟ بلکہ اس اعتبار سے نبوت کے بعد جھوٹے مدعیوں نے یہ دلیل اختیار کی کہ نبوت تو رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ دلیل بھی تھی کہ نبوت لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس قسم کے دلائل سے انہوں نے اجرائے وحی اور اجرائے نبوت کے لیے ایک بنیاد فراہم کی ہے۔ بہرحال وہ بنیادیں تو جیسا کہ میں بعد میں آپ سے تفصیلاً عرض کروں گا، بالکل پادر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ کم سے کم ماننا ہوگا کہ ختم نبوت میں حضور کی فضیلت کا کوئی پہلو نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، اور چونکہ اس کی قانونی اہمیت ہے کہ ختم نبوت میں جو شخص رکھ نہ ڈالے گا وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ختم نبوت کے اس پہلو کو بہت واضح کیا، بہت نمایاں کیا، اس پر ضخیم تصانیف لکھی، اس لیے کہ قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، کوئی شخص دائرہ اسلام میں ہے یا خارج ہو گیا ہے، تو لہٰذا جو ہمارے فقہاء ہیں جن کے پیش نظر زیادہ تر جو دین کا قانونی پہلو ہے وہ رہتا ہے، انہوں نے اس کو خوب اجاگر کیا، اور اتنا اجاگر کیا، اور اتنا واضح کیا، اور اتنا مبرہن کیا کہ اس پر اب کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو ختم نبوت کا دوسرا مفہوم ہے وہ نگاہوں سے اوجھل رہا ہے، یا کم سے کم اس پر
جو مناسب ایمفیسس ہونا چاہیے، جو تاکید اور زور ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی فضیلت کی اصل بنیاد کیا ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ختم نبوت کی تقاریر میں صرف سورہ احزاب کی وہ آیت استعمال ہوتی ہے، حالانکہ ختم نبوت کے لیے میرے نزدیک جو اس سے زیادہ بڑی دلیل ہے وہ انشاءاللہ اس سلسلہ خطابات کے اندر آپ کے سامنے آئے گی، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے یہ چیز لے آنا چاہتا ہوں کہ یہ اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تتمیم، یہ عربی کے دو الفاظ جو ہیں، اکمال مکمل کر دینا، تکمیل اور زور سے مکمل کر دینا، اتمام پورا کر دینا، تتمیم پورے اہتمام سے پورا کر دینا، تو یہ دونوں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں قرآن حکیم میں بہت کثرت سے آئے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اتمام کر دیا تم پر اپنی نعمت کا، ورضیت لکم اسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین اسلام کو۔ اب یہاں دیکھیے اکمال، اتمام، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے تم پر کامل کر دیا، اور نعمت ہدایت، یہاں پہ لفظ نعمت آیا ہے، اتممت علیکم نعمتی، لیکن نعمت سے مراد اصل میں کیا ہے؟ ہدایت۔ اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں جبکہ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ صحت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو اس صحت کو انسان حرام کاموں کے اندر صرف کرے گا، حرام کمائی میں لگائے گا، غلط کام میں جائے گا، تو پھر یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنی ہی برائی کمائے گا، اتنی ہی حرام خوری کرے گا، ہو سکتا ہے اتنی ہی حرام کاری بھی کرے۔ اسی طریقے سے اولاد کو اگر ہدایت نہیں تو وہ نعمت کہاں رہی؟ وہ صدقہ جاریہ کہاں بنا انسان کے لیے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان مسئول ہو جائے اگر اولاد کی تربیت میں، جیسے قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اگر اولاد کی تربیت میں کمی خود رہ گئی ہے والدین کی طرف سے تو وہ مسئول ہوں گے، ذمہ داری ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں وہ اولاد کی نعمت ان کے لیے زحمت ثابت ہوگی۔ اس طرح مال اگر کسی کے پاس زیادہ ہے، اللہ نے دیا، ہم سمجھتے نعمت ہے، محض مال نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اس لیے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ عیاشیاں کرے گا، زیادہ جو ہے انسان دنیا کے اندر کھل کھیلے گا، زیادہ غلط کام کرے گا۔ ہاں مال ہے، ہدایت بھی ہے، تو اب یہ نعمت ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غرباء و مساکین پر صرف کرے گا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں صرف کرے گا۔ تو گویا کہ کوئی نعمت دنیا کی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اتممت علیکم نعمتی، اس سے مراد کیا ہے کہ نعمت ہدایت تم پر کامل کر دی گئی۔ قرآن مجید میں نعمت جو ہے وہ کامل ہو گئی ہے، نعمت ہدایت کامل ہو گئی۔ اچھا میں دوسری آیت کا حوالہ دوں، سورہ صف میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب دیکھیے یہاں تتمیم آ گیا، تتمیم، متم، پورا کرنے والا، یہ لوگ چاہتے ہیں، اور یہ مضمون دو جگہ پر آیا ہے، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، اور دونوں جگہ اس سے پہلے یہود کا ذکر ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور یہ تاکید ہے بہت، یہ نہیں کہا واللہ یتم نورہ، نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک فعل ہو جائے گا، یہاں فاعل، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اب دیکھا آپ نے اتمام، تتمیم، یہی آیت آئی ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یا لام کی بجائے ان آ گیا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور کی تکمیل کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہ اکمال، تکمیل، اتمام، تتمیم، اور اسی طرح حضور کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی جو اچھائیاں ہیں، اعلیٰ اخلاق، عمدہ خلق، میں اس کی تتمیم کر دوں۔ اتمما، یہ بھی تتمیم سے ہے، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کر دوں۔ یعنی یہ کہ اخلاق حسنہ تو تمام انبیاء کے تھے، اور بعض اعتبارات سے ہر ایک جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدق، آپ بولتے جائیے، لیکن یہ کہ تمام انبیاء میں جو بھی مکارم اخلاق تھے وہ سب جمع ہو گئے ہیں بڑے حسین توازن اور اعتدال کے ساتھ ذات محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو یہ آیات جو ہیں اور یہ حدیث نبوی یہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ اصل میں جو فضیلت ہے وہ اکمال دین اور اتمام نعمت ہدایت کی ہے، یہ تکمیل نبوت و رسالت کے مظہر ہیں، اور اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اسی بنیاد پر قائم ہے۔ ورنہ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، کچھ لوگ گمراہ کرنے والے لوگ، ضال اور مضل لوگ، وہ یہ دلیل لاتے ہیں نبوت رحمت ہے، رحمت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے نبوت لوگوں کے لیے تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، لوگ موجود ہیں، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے لوگوں کے لیے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے واقعتاً صرف ختم نبوت اگر سامنے رہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسی پر ایمفیسس ہے، تاج و تخت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے فرق مبارک پر ہے، آپ کے سر مبارک پر ہے، اور تکمیل رسالت کا باب بھی کا بھی جو ہے تاج آپ کے سر پر ہے۔ اب یہاں میں ایک بات تھوڑی سی اور واضح کر دوں، نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اس پہ اگرچہ بہت سی گفتگویں لوگوں نے کی ہیں، بعض کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت نہ لائے۔ بعض کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہ لائے۔ یہ ساری باتیں یہ قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے صحیح نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ حضرت داؤد کو دیا گیا ہے، کتاب دی گئی زبور، لیکن وہ نبی ہے، رسول نہیں تھے۔ اس اعتبار سے قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت کوئی نہیں لائے، وہ شریعت موسوی ہی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن پھر بھی آپ رسول ہیں۔ اس اعتبار سے وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ پورے اس معاملے کو واضح طور پر واضح بیان نہیں کر سکتی۔ البتہ ایک چیز متفق علیہ تمام مسلمانوں کے، تمام علماء کے، کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ ایک عام شے، ایک خاص شے ہے۔ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ اب اس میں غور کیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس عقیدے یا خیال کی بنیاد کس حدیث پر ہے، لیکن یہ کہ عام خیال ہے کہ انبیاء 1.25 لاکھ آئے اور رسول 313 آئے، اور یہ تعداد اس اعتبار سے بڑی پیاری تعداد ہے کہ 313 تھے اصحاب بدر۔ گویا کہ رسولوں کی تعداد اگر یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق حضور کے ساتھی تھے جنگ بدر میں، اور حضور کا جو خطبہ ہوا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں 1.25 لاکھ آدمی تھے، 1,24,000، اور یہ گویا تعداد مطابقت رکھتی ہے انبیاء کی تعداد سے۔ بہرحال اب آپ سوچئے کہ جو شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ، قرآن میں آپ کو یہ بھی کہا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟
اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے. اسی طرح یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو وہ عدت کے حوالے سے دو. یہ نہیں ہے کہ بس طلاق دی اور معاملہ ختم ہو گیا، وہ عدت اس کے بعد رہے گی. یہاں آپ کو یا ایھا النبی کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر یا ایھا الرسول بھی آتا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول جو کچھ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، نازل کیا گیا، اسے پہنچا دو. اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امکانی طور پر اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کر دی تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. تو آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اب آپ کی شخصیت مبارکہ میں نبوت اور رسالت کا کیا تعلق ہے؟ اس میں جو بات میرے نزدیک بہت زیادہ عام فہم ہے اور معاملے کو سلجھا دیتی ہے، ابھی تک میں دونوں ہتھیلیوں کو یوں جوڑ رہا تھا، اب یوں جوڑ رہا ہوں. نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ سے لینے والی شے نبوت ہے. وحی آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے، وحی انبیاء پر بھی آتی تھی، رسولوں پر بھی آتی تھی. لینا والا رخ وہ اینٹینا، وہ جو ہے اس کا رخ ادھر ہے جو کہ وحی کو کیچ کر رہا ہے، فرشتے سے آ رہا ہے پیغام، اور یہ رخ دینے والا ہے، پہنچانے والا ہے. اسی لیے جاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ کوہ حرا پر بھی حضور کو نبوت تو عطا کی گئی. نبوت تو آپ کی پیدائشی آپ نبی تھے، عالم ارواح بھی نبی تھے، لیکن نبوت ظاہر ہوئی، لیکن رسالت ابھی شروع نہیں ہوئی. رسالت شروع ہوئی جب آپ کو یہ حکم آ گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں اپنے خالق اور مالک اور پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہوگا، جواب دہی ہوگی. اور اے نبی اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو دنیا میں قائم کرو. یہ رسالت ہے. تو گویا کہ جب کہ سورہ علق کے ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں تو یہ آغاز ظہور نبوت تھا. ابتدائی نبوت نہیں، پھر نوٹ کر لیجئے. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن ظہور ہوتا ہے اس کا. جیسے آم کا درخت آم ہی کا ہے، پودا بھی تھا تو آم ہی کا تھا، ایک وقت میں وہ درخت میچور ہوتا ہے، اس پر آم لگتا ہے. اسی طریقے سے حضور اگرچہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے اور اس کے بعد آپ پیدا ہوتے ہی نبی تھے، لیکن نبوت کا ظہور کب ہوا؟ جب یہ آیات نازل ہوئی. لیکن رسالت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو اس اعتبار سے اب ہم غور کریں گے کہ اس پہلو سے نبوت کی تکمیل کے کیا مظہر ہیں. حضور پر نبوت بھی کامل ہوئی، رسالت بھی کامل ہوئی، یہ دونوں حصے کامل ہو گئے. تو اس پہلو سے نبوت کے اعتبار سے تکمیل نبوت کے کیا مظہر ہیں، کیا اس کے اساسات ہیں، کیا بنیادیں ہیں. اور اس پہلو سے یعنی رسالت کے اعتبار سے آپ پر تکمیل رسالت کے کیا مظہر ہیں، یہ میں آپ سے تفصیلاً انشاءاللہ تعالی ان خطابات کے اندر گفتگو کروں گا. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ختم نبوت پر اصل دلیل یہ ہے، جب ایک پانی گلاس کے اندر پانی بھر گیا ہے، گلاس اب کہاں ڈالا جا سکتا ہے اس میں کچھ؟ جب گلاس پورا بھر گیا اب اس میں پانی مزید نہیں ڈالا جا سکتا. اب اگر نبوت کامل ہو گئی اب اس میں نبوت نہیں آ سکتی مزید، یہ فطری ایک قانون ہے. رسالت کامل ہو گئی اب مزید رسالت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو تکمیل نبوت و رسالت فلسفیانہ اعتبار سے زیادہ بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی، بنسبت یہ کہ ہم صرف اس آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا کریں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت ہے ختم نبوت کے اوپر. یہ گویا کہ ایک یوں سمجھے کہ حرف آخر ہے، لیکن اس میں ختم نبوت کا صرف ایک پہلو سامنے آیا ہے، ختم نبوت کی تکمیل کا پہلو سامنے نہیں آیا. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہی مفہوم آیا ہے سنن ابی داود میں حضرت ابو ہریرہ سے
لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم انه رسول اللہ. تو اس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا وہ پہلو سامنے آ گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے خبر دی ہے کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. گویا کہ خاتم النبیین کا یہ مفہوم آپ نے مزید واضح کر دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس موضوع پر اور بھی احادیث ہیں، لیکن تکمیل رسالت کے ضمن میں ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے، بہت خوبصورت روایت ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. گویا کہ صحیحین میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت کے اعتبار سے تو خود قرآن کے آس پاس پہنچ جانے والی چیز ہے. آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال کا مثل قصر، ایک ایسے محل کی ہے، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت اعلیٰ. وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن اس میں ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی. فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ، تو اب اس کا طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے چاروں طرف جو دیکھنے والے تھے. تو فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، تعجب کرتے تھے کہ کس قدر حسین عمارت بنی ہے، کس قدر اعلیٰ ہے. إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ الْلَبَنَةِ، سوائے اس ایک پتھر یا ایک اینٹ کی جگہ کے. فَكُنْتُ أَنَا، تو یہ میں ہوں، سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبَنَةِ، اس ایک اینٹ یا پتھر کی جگہ میں نے پر کر دی ہے. ختم بی البنیان، اب میرے اوپر ختم کر دی گئی وہ عمارت، یعنی مکمل کر دی گئی، اب کسی اینٹ کی کسی پتھر کی اس میں اضافے کی گنجائش نہیں. تو ختم بی البنیان و ختم بالرسل، اور میرے ساتھ ہی روایت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور اس کی ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، فَأَنَا اللَّبَنَةُ، میں ہوں وہ اینٹ یا پتھر کے جو رہ گیا تھا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا. تو ختم نبوت بمانی لا نبی بعدی، احادیث متعددہ اس پر شاہد ہیں. اور ختم نبوت بمانی تکمیل نبوت اور رسالت، یہ بھی واضح ہے. اب آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور پر نبوت کے تکمیل کے مظہر کیا ہیں. اس میں یہ جان لیجئے کہ نبوت کا اصل مقصد کیا ہے، لوگوں تک اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچا دینا. چنانچہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ یقیناً قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کا جو ربط ہے بقیہ قرآن کے ساتھ وہ ایسے جیسے دیباچہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی زبان میں کلام کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم بات کر رہے ہیں، اسی لیے ہماری نماز کا جزو لازم ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے. تو اس کا جواب شروع ہو رہا ہے اب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نہ اس کے حق ہونے میں شک و شبہ ہے، نہ اس کی کسی بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے. اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہوں، جو خدا ترس ہوں، ڈرتے ہوں، اور وہ طلبگار ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے طلب کیا، اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں چوتھے رکوع میں انسانی علم کی دو شاخوں کو بیان کیا گیا. ایک علم جو انسان ایکوائر کرے گا، وہ خود حاصل کرے گا، یہ علم جو ہے اس کے لیے ایپریٹس جو ہے انسان میں رکھ دیا گیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. دیکھو ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور پھر دماغ میں یہ کمپیوٹر نصب کر دیا ہے، یہ سینس ڈیٹا اس میں فیڈ کرو، یہ پھر اس کو پروسیس کرے گا، نتیجے نکالے گا اور میموری کے اندر سٹور کر لے گا. پھر اور دیکھو اور غور کرو اور سنو، پیچھے لوگوں نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کو سنو، اور اب مزید غور کرو، مزید سوچو، مزید دیکھو، مشاہدے کو بڑھاؤ. پھر اپنے مشاہدات سے نتیجہ اخذ کرے گا تمہارا دماغ، پچھلی میموری کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کمپیئر کرے گا، ریلیٹ کرے گا، اور پھر ایک نیا اضافہ ہو جائے گا.
یہ علم کا میکینزم علم آدم الاسماء کلھا، در حقیقت یہ الفاظ اس علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہمارا ایکوائرڈ نالج ہے، جسے ہم سائنٹیفک نالج کہیں گے، مادی علم، وہ اسی سمع اور بصر اور دماغ، اس کی ایکسرسائز سے حاصل ہوا ہے۔ یہ رفتہ 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 بڑھا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، یہاں تک کہ پچھلے کوئی 150 سال کے اندر اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے، ایکسپلوژن آف نالج، علم کا دھماکہ ہوا ہے۔ اب اتنا علم ہے کہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ احاطہ کر سکے، ممکن ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اس علم کی بنیاد پر جو ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے، ٹیکنالوجی، اس کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ شعر بالکل صحیح ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ایک علم ہے۔ دوسرا علم اسی سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں آیا، جب آدم کو کہا اتر جاؤ اب جنت سے اور جا کے زمین کا چارج لو جہاں کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو اس وقت جو چارٹر دیا گیا، اما یاتینکم منی ہدن، جب جب میرے طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کا انکار کریں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں رہیں گے۔ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اچھا، سورہ بقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین کہا گیا تھا، اور وہ صحیح ہے۔ ہدایت سے استفادہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں طلب ہدایت ہو، لیکن اپنی جگہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بات اسی سورہ بقرہ میں کہی گئی 23ویں رکوع میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نہ صرف جس وقت نازل کیا گیا اس وقت تک کہ تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت تھا، بلکہ آئندہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، یہ اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد حضور کی شان مبارکہ میں جو 3 مرتبہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ میری گفتگو میں بار بار آئیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، 2 چیزیں دے کر، الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی ایٹرنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، الہدا۔ اب یہاں الف لام لگ گیا ہے، اب یہ اس میں معرفہ بن گیا ہے، بالہدا و دین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ غالب کریں لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین حق، وہ سچا نظام، وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی نظام جو عادلانہ ہے، تاکہ اس کو غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں، رائج کریں۔ اب یہاں وہ الہدا بن گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے سائنٹیفک نالج کا ارتقاء ہوا ہے، ایسے ہی ہدایت میں بھی ارتقاء ہوا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مزید کروں گا، اس میں اصل میں آپ سمجھ لیجئے کہ سیرت النبی نہیں بلکہ فلسفہ سیرت بیان ہو رہا ہے۔ سیرت النبی تو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں بہت سی ایسی آپ کو ملیں گی کہ جن کی طرف عام طور پر ابھی ذہن گیا ہی نہیں۔ دیکھیے، ہدایت میں ارتقاء ہوا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ کے علم میں ارتقاء ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا علم تو ازل سے کامل ہے، ہمیشہ سے کامل تھا، لیکن جسے ہدایت دی جا رہی ہے اس کا ایک بچپنے کا دور تھا، ذہنی اعتبار سے ابھی وہ لڑکپن میں تھا، بچپن میں تھا، اس کے بعد وہ کچھ اور آگے بڑھا ہے، اس کا ذہن کا کچھ دائرہ وسیع ہوا ہے، پھر وہ اور آگے بڑھا ہے، اس کی سوچ ذرا اور آگے ہوئی ہے۔ جب انسان میچور ہو گیا ذہناً، اور وہ اس قابل ہو گیا کہ جو اس کائنات کے حقائق ہیں، چھپے ہوئے حقائق، کونی حقائق، ان کا پورا ادراک کر سکے، تب آخری ہدایت دی گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی بچہ پرائمری میں پڑھتا ہے، آپ چاہے ٹیوٹر اس کو پی ایچ ڈی رکھ دیں،
وہ پی ایچ ڈی اپنے علم کا وہ فائدہ اس بچے کو تو نہیں پہنچا سکتا. وہ پڑھائے گا تو وہی علی باتا سے شروع کر کے جو پرائمری کے بچے کے اندر جو استعداد ہے ابھی دماغ اس کا وہی ہے, اس سے زیادہ تو نہیں پڑھا سکتا. پھر ہائی اسکول میں جاتے ہیں تو پھر اور دماغ کھلتا ہے, سطح اور اوپر آتی ہے. اور اس کے بعد آپ آج کل جسے میٹرک کا امتحان کہتے ہیں, پچھلے زمانے میں اسے کہتے تھے انٹرنس ایگزامینیشن, انٹرنس داخلہ. علم کی دنیا میں داخلہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کالج میں آتے ہیں اور پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے انسان کے ذہنی فکر, انسان کے کونی تصورات, ان میں ارتقاء ہوا ہے, ذہن کی سطح بلند ہوتی چلی گئی ہے. یہ لیکن ان کونی جو حقائق ہیں ان کا علم انسان کو پہلے دن سے ہونا ضروری تھا, کیونکہ اگر اسے یہ معلوم نہیں کہ میرا کوئی مالک ہے اور خالق ہے تو وہ کیسے اس کی اطاعت اور بندگی کرے گا. اگر اسے یہ معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اسے حاضر بھی ہونا ہے تو وہ کیسے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. تو گویا کہ ایمان کا اجمالی علم تو اول روز سے ضروری تھا, لیکن ایمان کا فلسفیانہ پس منظر, ایمان کے لیے دلائل, ایمان کے لیے براہین, یہ ابتدا میں ابھی جب کہ عہد طفولیت میں انسان تھا وہ نہیں سمجھ سکتا تھا. لہذا ہدایت آئی, پھر آئی, پھر آئی, پھر آئی, پھر آئی. جیسے جیسے فلسفیانہ فکر انسان کا میچور ہوتا گیا, اسی کے ساتھ اسی کے مطابق ہدایت کا لیول بڑھا دیا گیا. تو اسی وجہ سے دیکھیے, میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو لوگ فلسفے کی تاریخ پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ مانتے ہیں کہ فلسفیکل تھاٹ جو ہے اور مذہب کی بنیاد جو ہے وہ اسی پر ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ کو معلوم ہے یہ کائنات ہے کیا, میں کون ہوں, میرا کوئی مالک بھی ہے کہ نہیں ہے, مرنے کے بعد مجھے پھر کوئی جی اٹھنا یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. علم کیا ہے, حقیقت کیا ہے علم کی, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, یہ حقیقی چیزیں ہیں یا صرف اعتباری ہیں. جیسے انگریزی میں محاورہ ہے, نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کوئی چیز نہ فی الحقیقت اچھی ہے نہ فی الحقیقت بری ہے, یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے جو کچھ چیزوں کو برا کچھ کو اچھا کہہ دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل جو ہیں یہ بتائے تو گئے, لیکن ذہنی سطح کے مطابق ان مسائل کا بیان, ان کی وضاحت, ان کی تشریحات, ان کے لیے فلسفیانہ فکر بڑھتا چلا گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ ہسٹری آف فلسفی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, ہمارے ہاں خلیفہ عبد الحکیم نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی, اور اکثر لوگوں نے مانا ہے کہ فلسفیانہ سوچ کے اعتبار سے انسان کی پورے عالم انسانیت کی, نوع انسانی کے 1200 برس بہت اہم ہیں. 600 BC حضرت مسیح سے 600 سال قبل سے شروع ہو کر 600 AD یعنی حضرت مسیح کے بعد 600 برس, یہ 1200 سال ہیں. سارے فلسفے ان میں پیدا ہوئے, سارے مذاہب ان میں پیدا ہوئے. اس اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے 6th century AD یعنی 600 عیسوی جو ہے انسان کی ذہنی میچورٹی کا وقت ہے. اب دیکھیے, یہ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں وہ ہدایات پر مشتمل تھی. سب سے پہلی کتاب ہمارے نزدیک تورات ہے, اور اس کا اہم ترین جو اس کے لیے اصطلاح ہے 10 commandments, احکام ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کیوں کرو اس سے بحث نہیں, یہ کیوں نہ کرو اس سے بحث نہیں, بس اللہ کا حکم ہے یہ کرو, دی 10 commandments, دی do's and don'ts, یہ کرو یہ مت کرو. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام پر حکمت بھی نازل کی گئی. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں آتا ہے حکمت کا لفظ, اللہ نے مجھے حکمت عطا کی, آتانی الحکمہ, مجھے حکمت عطا کی ہے, جئت بالحکمہ, میں حکمت لے کر آیا ہوں. لیکن یہ کہ اس 600 برس جو ہے اس میں بھی ابھی انسان میچور نہیں تھا کہ اس حکمت کو بتمام و کمال ریسیو کر سکے. یہی وجہ ہے کہ بائبل میں یہ لفظ موجود ہے, اپنے حواریوں سے آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ میں نے ابھی تم سے اور بھی باتیں کرنی تھیں اور باتیں بتانی تھیں, لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے, تم اس قابل نہیں ہو کہ ان کو ریسیو کر سکو, سمجھ سکو. جب وہ فارقلیت آئیں گے, یہ فارقلیت اس کا اصل ترجمہ ہے محمد, دی پریزڈ ون, لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے ایک جو سمجھیے کانٹا بن کر عیسائیوں کے حلق میں پھنسا ہوا ہے. کبھی اسے کہتے ہیں سچائی کی روح جب آئے گا, سچائی کی روح جب آئے گا, جب وہ تمہارا سب سے بڑا وکیل جب آئے گا, تو وہ آئے گا, یہ تو کہا ہے,
جب وہ آئے گا تو سب کچھ بتائے گا۔ وہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، 610 عیسوی میں، جبکہ وہ 1200 سال فلسفیوں کے نزدیک، تاریخ فلسفہ کے ماہرین کے نزدیک پورے ہو گئے تھے۔ اب انسان میچور تھا، لہٰذا اب وہ آخری ہدایت الہدا دے دی گئی۔ اور اسی سے ایک بہت اہم مسئلہ متعلق ہے۔ دیکھیے، ہم مانتے ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو بھی کوئی صحیفے دیے گئے تھے جن کا ہم کہیں تذکرہ ہی نہیں سنتے اب دنیا کے اندر صحف ابراہیم ہے بھی کہ نہیں۔ تورات کے نام سے ایک کتاب تو ہے، محرف ہے، تحریف شدہ، یہ دوسری بات ہے۔ اور اسی طرح زبور کے نام سے کتاب تو موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی تحریفات ہوئی ہوں۔ انجیل حضرت مسیح کو دی گئی، اس میں بھی تحریفات ہوئی ہیں۔ صاف بات ہے کہ ایک انجیل ہے ہی نہیں، 4 انجیلیں ہیں، اور ان چاروں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ان اللہ کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن نازل کیا تو حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ جو آیت قرآن مجید میں آتی ہے قرآن کی محفوظ ہونے کی، ہم نے ہی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ تو تورات کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ تورات کس نے نازل کی؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی، اس کے بارے میں بھی کہا فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ لہٰذا یہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں، لیکن انا لہ لحافظون صرف قرآن کے لیے، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ بلا کم و کاست دنیا مانتی ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا نوع انسانی کو، اسی طرح آج موجود ہے۔ نہ تورات کا ٹیکسٹ موجود ہے، وہ مانتے ہیں یہودی کہ ہماری اصل تورات تو گم ہو گئی تھی۔ 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر، جس کو بخت نظر بھی ہم کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا تھا، حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد گرا دیا تھا، وہیں پر وہ تورات کا نسخہ موجود تھا۔ آج دنیا میں وہ موجود نہیں ہے، اگرچہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ موجود ہے۔ جہاں پر وہ ٹیمپل تھا اس کے نیچے جو ہے وہ تہخانے تھے، ان تہخانوں میں ربائس جو تھے، ان کے ربانیین، وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کتاب کا نسخہ لے کر، اور وہ وہیں پر دفن ہو گئے اس کے اندر، جب اوپر سے وہ ہیکل سلیمانی گرایا گیا، اور جب ہم دوبارہ کھدائی کریں گے تو وہ نکل آئے گی۔ لیکن اصل تورات اس وقت ان کے پاس نہیں، وہ تو 100 برس کے بعد پھر یادداشتوں سے مرتب کی گئی۔ اس اعتبار سے، لیکن یہ میں پیارا سا ایک انداز میرا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان سابقہ کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں اور قرآن بھی تیری کتاب، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ آپ نے ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، واضح طور پر ہے کہ ابھی ہدایت کامل ہوئی نہیں تھی، یہ تو انٹرم پیریڈ کے لیے انسٹرکشنز آ رہی تھی، ہدایات آ رہی تھی، کمانڈمنٹس آ رہے تھے۔ ابھی الہدا آنی تھی جو ان سب کو کور کر جائے گی، مہیمن ہوگی، جس میں تمام سابقہ کتابوں کی جو ابدی صداقتیں ہیں وہ موجود ہوں گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں کوئی کتابوں کا عجائب گھر نہیں سجانا تھا، وہ جو انٹرم پیریڈ کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی، جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ قائم ہے۔ اور اس میں یہ بات جان لیجئے، واقعتاً اگر ان کتابوں کی حفاظت بھی اللہ کرتا، ذمہ لے لیتا، تو کوئی تحریف نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا، ہم تحریف کر کے چھوڑتے۔ حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے، یہود اور نصارہ۔ لیکن یہ کہ اس میں اللہ کی حفاظت کا ذمہ تھا، تو 1400 برس تک وہ پیور ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی پر میں نے ایک جدید جھوٹے کاذب اور دجال نبی کے ایک پیروکار سے جب گفتگو کی تو وہ بہت ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ میں نے ہاں ہم مانتے ہیں۔ اور میں نے کہا تم مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے؟ کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور وہ محفوظ بھی ہے تو مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتاؤ مجھے عقلی طور پر، منطقی طور پر۔ جب کامل ہو گئی اور محفوظ کرنے کا ذمہ لے لیا اللہ نے، تو وہ کھڑکی جو ہے وہ لینے والا
وہ اینٹینا جو تھا نبوت والا وہ بند، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، وحی کا دروازہ بند۔ تو وہ فبہت الذی کفر، آدمی کوئی شریف النفس تھا، اس لیے اس نے خام خواہ جو ہے وہ الجھنے کی کوشش نہیں کی، چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی ختم نبوت کی۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہم بس یہ چونکہ اس میں جو معاملہ جو ہے ختم کا لفظ آیا ہے، تو ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اچھا خاتم النبیین ہے تو خاتم المرسلین بھی ہو گئے، اس لیے کہ رسول کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا جو نبی نہ ہو، نبی عام ہے، رسول خاص ہے، لہذا دونوں کی جڑ کٹ گئی۔ تو یہ در حقیقت تکمیل ہدایت اور تکمیل نعمت ہدایت، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ناپسند ہو۔ اور کافروں سے مراد یہاں بالفعل جو ہیں، اگر آپ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہودی ہیں۔ اسی طرح ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ سورہ توبہ میں فرمایا اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، چاہے کفار کتنا ہی ناپسند کرے۔ تو یہ ہے تکمیل نبوت کا مظہر اول، یعنی اتمام نعمت ہدایت، تکمیل ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشکل قرآن۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر حقیقی یقین عطا فرمائے۔ اور جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ اسے ہمارا امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، ہمارا امام بنا دے۔ لیکن یہ کہ یہ ظاہر بات ہے کہ ہم خود اختیار کریں گے تب وہ ہمارا امام بنے گا نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔